1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں مسلمانوں کے ساتھ جب بہت زیادتیاں ہوئیں تو دینی تعلیم کا بھی اثر ختم کیا جانے لگا، تو ایسے میں اس ادارے کا دینی تعلیمی بقا کے لیے ایک اہم رول اور اہم کردار ہے۔ مرتضیٰ ملک اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ملک ٹائمز کو۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا مرکزی دروازہ، جسے باب قاسم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہے، جو اس ادارے کے سرخیل اور بانیین میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ اس ادارے کا مہمان خانہ اور اس ادارے کی قدیم مسجد کا پیچھے والا حصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی قدیم مسجد جو قاری طیب علیہ الرحمہ کے دور میں تعمیر کی گئی، اس کا ایک خوبصورت منظر، اس کے ساتھ میں جسے احاطۂ باغ کہا جاتا ہے کہ ہاسٹل، اور اوپر دفاتر، اور اس کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے محتمم یا وی سی کی قیام گاہ۔ اس مسجد کا اندرونی حصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ۔ دارالعلوم دیوبند کے مختلف آفس، جن میں دفتر اہتمام، جہاں پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب اور ان کے ساتھ ان کے کارگزار محتمم اور دیگر رفقا دارالعلوم دیوبند کا دن بھر کا کام دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر آفس جو دارالعلوم کی ضروریات سے متعلق ہیں، وہ اس احاطے میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ جی ہاں، دارالعلوم دیوبند میں احاطۂ مولسری جو ایک مشہور جگہ ہے، اس کی طرف جاتے ہوئے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں طلباء دارالعلوم دیوبند کی قلمی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے فریموں میں رکھے ہوئے ان کے مضامین جو وہ ماہانہ اپنے اپنے علاقوں کی انجمنوں کے تحت لکھتے ہیں اور انہیں چھپاتے ہیں یا خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر آویزاں کرتے ہیں، جس سے طلباء کی تحریری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا احاطۂ مولسری اور اس کے ساتھ میں نودرہ۔ جی ہاں، یہ وہی مقام ہے جہاں سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور نشاندہی کی گئی کہ یہاں پر ہی دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوگا۔ جی ہاں، یہ ہے وہ کنواں جس کے بارے میں ایک خواب ہے کہ یہاں پر پانی تقسیم کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کی تجدید کاری کا یہ ایک خوبصورت سا منظر، قدیم اور جدید انداز کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ احاطۂ مولسری کے ساتھ کچھ دیواری پرچے ہیں جن پر طلباء مضمون آویزاں کرتے ہیں۔ نودرہ، یہ 9 دروازے ہیں۔ جی ہاں، نودرہ سے گزرنے کے بعد دوسرے کلاس روم اور ان کے ساتھ میں اپنے اپنے علاقوں کی انجمنوں کی لائبریریاں موجود ہیں، جہاں پر طلباء اپنی کتابیں رکھتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں اپنے کام میں لاتے ہیں۔ اس احاطے سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو دار جدید کا منظر دکھائی دے رہا ہے، جہاں پر ابھی تعمیری کام چل رہا ہے۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی دوسری کلاسیں، جہاں پر درس نظامی کے درس دیے جاتے ہیں۔ خوبصورت چمن بندی اور اس کے ساتھ میں دارالعلوم دیوبند کی قدیم عمارت، جسے آپ دارالتفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں پر قدیم دارالحدیث واقع ہے۔ دار جدید جو
ابھی تعمیر ہو رہا ہے. اس کے ساتھ میں مدنی گیٹ. دار جدید کی نئی تعمیر حال ہی میں شروع کر دی گئی ہے. تقریباً 10-15 سال پہلے اس کی پرانی عمارت ہوا کرتی تھی جسے شہید کر کے ازسر نو تعمیر کیا گیا ہے. تعمیر ابھی جاری ہے. اس کے ساتھ میں خوبصورت چمن دیکھے جا سکتے ہیں اور دارالتفسیر کا یہ خوبصورت منظر. یہ قدیم عمارت دارالعلوم کی مرکزی عمارتوں میں شمار ہوتی ہے. اس کے ساتھ میں سرسبز اور شاداب اور صاف ستھرا چمن. دارالعلوم دیوبند میں ایک دروازہ باب الظاہر کے نام سے ہے یہ، جو افغانستان کے سابق بادشاہ ظاہر شاہ نے تعمیر کرایا. یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا نیا کتب خانہ یا لائبریری جو زیر تعمیر ہے. آگے چل کر ہم اس کی مکمل تعمیر کا بھی آپ کو نقشہ دکھائیں گے. دارالعلوم دیوبند کے سامنے خوبصورت پیڑ، ہر سرو یہاں مینارہ ہے. یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا قدیم گیٹ جسے معراج گیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور جی ہاں، یہ ہے دار جدید، وہ جو قدیم تھا. اس کے ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ہاسٹلس ہیں جہاں پر طلباء قیام کرتے ہیں. یہ دارالعلوم دیوبند کا وہ احاطہ ہے جہاں پر طلباء کے تعلیمی امور اور ہاسٹل سے متعلق امور دیکھے جاتے ہیں. اسے تعلیمات کا حصہ اور اسی طریقے سے دارالاقامہ کا حصہ بھی کہا جاتا ہے. جی ہاں، اوپر سے احاطہ مولسری کی چند جھلکیاں آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں نودرے کا خوبصورت منظر. اوپر کی کلاسز جہاں پر مشکات شریف اور تکمیلات کی تعلیم ہوتی ہے وہ احاطہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور علاقے کے طلباء کی لائبریریاں. جی ہاں، دارالعلوم دیوبند کا عربی ماہنامہ ادائی جو دارالعلوم کا عربی ترجمان ہے اس کا آفس. مسجد رشید کا ایک خوبصورت منظر. اس کے مینارے اور گنبد کے ساتھ ساتھ نئی تعمیر شدہ دار جدید کی عمارتیں. اوپر چھت پر گنبد کا ایک خوبصورت نظارہ اور مرکزی عمارت کا آخری حصہ. دارالتفسیر کا خوبصورت گنبد اور اس پر کی گئی 150 سال پہلے کی نقاشی اور قدیم اور جدید امتزاج سے تعمیر شدہ اس ادارے کا ایک خوبصورت نظارہ آپ کے سامنے ہے. جی ہاں، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کا خوبصورت منظر. ہمارے سامنے ہے اس وقت دارالتفسیر کا آخری حصہ. جس کے نیچے قدیم دور حدیث اور اس کے ساتھ میں ہفتم جماعت کی کلاسیں اور اس کے ساتھ میں نیچے کے پورشن میں دیگر درس نظامی کے متعلق تعلیم دیے جانے والے تمام
क्लासेस। छोटे छोटे मीनारों की खूबसूरत दिलकशी और ऊपर से एक बार फिर दार जदीद का दिल फरेब मंज़र। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं हॉस्टल्स को, और ये ऊपर से ली हुई एक खूबसूरत तस्वीर। ये है रवा के खाली जहाँ पर तलबा क़याम करते हैं, इसे आप हॉस्टल भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तालीम हासिल करने वाले तलबा इन हॉस्टल्स में रहते हैं। यह है दारुल देवबंद का हॉस्टल, जिसे रवा के खालिद भी कहा जाता है। इंतहाई खूबसूरती के साथ तामीर किया गया है, बहुत ही जदीद अंदाज से। सहूलत और आराइश हर तरह का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। ये अहाता है जहाँ पर दारुल के मुख्तलिफ़ शोबे हैं, और उसके ऊपर दारुल देवबंद की कदीम लाइब्रेरी, मस्जिद रशीद का कुछ हिस्सा जिसे खूबसूरत संग मरमर से तामीर किया गया है, इंतहाई खूबसूरत, और दार जदीद का कुछ हिस्सा आपके सामने मुलाहज़ा। ये दारुल देवबंद की मस्जिद रशीद के सामने एक खूबसूरत हौज़ भी तामीर किया गया है। खूबसूरत संग मरमर से ताजमहल के तर्ज पर तामीर की गई ये खूबसूरत मस्जिद अपने आप में एक हसीन इम्तिज़ाज रखती है। इसके साथ साथ इसमें खूबसूरत चमन और इनमें लगे हुए खूबसूरत फूल और क्यारियाँ। मस्जिद रशीद का अंदरूनी सहन जो इंतहाई खूबसूरत है, और उसके साथ साथ चारों तरफ से हसीन और जमील मंजर कशी जो मस्जिद कर्तबा की झलक पेश करती है। जी हाँ, यह है मस्जिद छत्ता, जिसमें इब्तदाई मदरसे की बुनियाद रखी गई और यहीं से दारुल देवबंद का कारवां शुरू हुआ। एक बार फिर मस्जिद रशीद का सामने का मंज़र और गुरूब आफ़ताब के वक्त की खूबसूरत झलकियाँ। आप देख रहे हैं मस्जिद रशीद दारुल देवबंद, जो हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरुल्लाह मरकदहू के नाम से मंसूब है, जो इस मकतबा फ़िक्र के अज़ीम सरखेल और मुजतहिदीन में शुमार होते हैं। ये मस्जिद अपने आप में एक खूबसूरत और दिलफरेब मंज़र पेश करती है। एक लंबे अरसे तक इसकी तामीर जारी रही और अब इसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है। ये मस्जिद मुकम्मल संग मरमर से तैयार है। इसके नीचे के हिस्से में एक बहुत बड़ा हॉल और हॉस्टल भी तामीर किया गया है, जहाँ पर तलबा मुकीम रहते हैं।
اس مسجد کو چاروں طرف سے سنگ مرمر کی چار دیواری کے اندر رکھا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کو بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، دارالعلوم دیوبند کا جو احاطہ ہے جہاں پر ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں ایک خوبصورت ہاسٹل جس میں سینکڑوں طلباء مقیم رہتے ہیں، یہ شیخ الہند منزل یا اعظمی منزل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بھی طلباء کی رہائش کے لیے مختص کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور جدید انداز سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے بالائی حصے کا منظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو انتہائی صاف ستھرا اور خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے۔ اس عمارت سے چند جھلکیاں اس کے ساتھ میں مدنی ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن اور دارالعلوم کے ثانویہ کے درجات کی تعلیم کے لیے جہاں پر انتظام ہوتا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ میں ہے۔ مسجد رشید کے بالکل قریب ہے یہ عمارت، اور اس کے سامنے کافی وسیع عریض میدان۔ یہاں پر ابتدائی 4 جماعتوں کی تعلیم ہوتی ہے، جو درس نظامی کا ابتدائی حصہ کہلاتے ہیں۔ ہاسٹل کی خوبصورت بلڈنگ اور مسجد رشید کا حصہ، جی ہاں، شیخ الاسلام منزل یا اسے اسامی منزل کے نام سے بھی جانتے ہیں، حال ہی میں تعمیر کیا گیا ایک خوبصورت ہاسٹل ہے۔ یہاں بھی سینکڑوں طلباء مقیم رہتے ہیں جن کے لیے مکمل طور پر انتظام کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ہی یہ دارالقرآن یا حضرت تھانوی کے نام سے منسوب یہ درسگاہ ہیں۔ جی ہاں، دار جدید اور دارالعلوم دیوبند کی مرکزی عمارت کے سامنے طلباء کرام جو خالی اوقات میں اس طرف اس کی خوبصورتی اور اس کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند۔ جی ہاں، یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی قدیم لائبریری، جس میں لاکھوں کتابیں رکھی گئی ہیں، جن میں ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں بھی ہیں، اور یہ ایک عظیم سرمایہ ہے، اس ادارے کا کلیکشن ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے رکھا گیا ہے اور بہت ہی جلدی اس کو نئی لائبریری میں منتقل کیا جائے گا۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی پرانی لائبریری، جس میں مختلف فنون سے متعلق کتابیں رکھی گئی ہیں۔ جی ہاں، مسجد رشید کا خوبصورت مینارہ، اس کا گنبد اور پوری عمارت کا خوبصورت منظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ دارالعلوم کا نیا کتب خانہ یا لائبریری، جس کی تعمیر مکمل ہونے کو قریب ہے، اس کا خوبصورت منظر، اور اس کے نیچے دارالعلوم دیوبند کی سب سے آخری کلاس جسے دورۃ الحدیث کہا جاتا ہے، وہاں پر طلباء کا انتہائی انہماک کے ساتھ اپنے درس میں مشغول طلباء دارالعلوم دیوبند کا مختلف پروگراموں کا انعقاد قدیم دار حدیث کی عمارت میں۔ دارالعلوم دیوبند کے طلباء کی
میدان خطابت میں سرگرمیاں جن کی ایک جھلک آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ اسلام کب لائے؟ جی ہاں، دارالعلوم دیوبند کے طلباء خطابات کے ذریعے اپنے معاف ضمیر کو ادا کرتے ہوئے بہت ہی دلچسپی اور انہماک کے ساتھ اس فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عظیم ادارے کے طلباء، جی ہاں، دارالعلوم دیوبند میں مختلف موقعوں پر مہمان کی آمد پر ان کا استقبال۔ یہ ہے موقع امام الحرمین کے آمد کے موقع پر ان کے لیے جو استقبال کیا گیا مسجد رشید کا اندرونی منظر، جہاں پر انہوں نے خطاب فرمایا اور دارالعلوم کے کام کو سراہا۔ دارالعلوم دیوبند کی نمائندہ، دارالعلوم دیوبند کے فضلہ کی بنائی ہوئی جماعت جمعیت علماء ہند کا خوبصورت کردار اور اس ادارے کے فضلہ کا سماجی کردار۔ السلام علیکم۔ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔